بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق علم النحو 76واں سبق ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ما لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل مذکور نہ ہو، وہ مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ مثلا ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فعل ضرب، ایک ہوتا ہے فاعل، اس کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ ضرب زید، اور ایک ہوتا ہے زید نے مارا، کس کو مارا؟ عامر کو، عامرن، زید نے عامر کو مارا۔ تو اس میں یہ فاعل ہے اس فعل کے لیے، اور یہ مفعول بھی ہے۔ اس کا فاعل جو ہے یہ یسمى فاعلہ ہے، ما لم یسمى فاعل نہیں ہے بلکہ یسمى فاعلہ ہے، یعنی یذکر فاعلہ۔ اس میں اس کا فاعل جو ہے یہ مذکور ہے، یذکر فاعل مذکور ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس مفعول کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا ہے، اور یہ فعل یہ اس کو مجہول بنا دیتے ہیں، ضربہ، اور اس مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر مفعول کر دیتا ہے، یعنی مرفوع کر دیتا ہے عامرن۔ پچھلے جو سبق تھا ضرب زید عامرن، زید نے عامر کو مارا، یہ پچھلے جو ضرب زید ہے، ضرب زید عامرن، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن ضرب کا ترجمہ ہے عامر مارا گیا، زید نے عامر کو مارا اور عامر مارا گیا۔ تو عامر مارا گیا، اس کا فاعل کو ذکر نہیں کیا ہے، مذکور نہیں ہے۔ تو جب اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول ما موصولہ ہے، لم یذکر فاعلہ، وہ مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو یا پھر فاعل مذکور نہیں ہے، وہ مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ زید مارا گیا لیکن مارنے والا جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ مفعول جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، وہ مفعول جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کرے، یعنی مفعول کو مرفوع بنا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے یہ مفعول ہے، یہ منصوب ہونا چاہیے، لیکن جب اس کا فاعل محذوف کیا، یہ فعل مجہول بن گیا، تو فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہے۔ فعل مجہول کے لیے اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں، نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ تو نائب فاعل کی ضرورت ہے، تو اس کو مرفوع بنا دیا، کس کی وجہ سے؟ اس فاعل محذوف کی وجہ سے۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو اس کے لیے بھی یہ جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کو مارا گیا۔ ابھی اس سبق کو ہم دیکھیں گے کہ زید یہ مفعول ما لم
یذکر فاعلہ، اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، جس کا فاعل مذکور نہیں ہے، اس کے لیے ہم فعل لائیں گے تو فعل میں اور فعل کے مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع لانے میں مثل فاعل کے ہے۔ فعل میں جس طرح فعل مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح فاعل کے لیے مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ اور جمع لانے کی میں یعنی کبھی فعل مذکر لایا جاتا ہے، کبھی مؤنث، کبھی واحد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، تو اسی طرح اس مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے جب ہم فاعل لائیں گے تو اس کے لیے بھی اسی طرح لائیں گے جس طرح فاعل کے لیے ہم لاتے تھے۔ مثلا یہ ہے، یہ ضربت ہندن اور ہندن ضربت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضربت ہندن اور ہندن ضربت جب فاعل کیا ہے؟ فاعل اس میں ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو فعل کو واحد مؤنث لائیں گے، فعل کو واحد مؤنث لائیں گے۔ تو فاعل جب اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو، یا اس میں ظاہر مؤنث حقیقی اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ، تو فعل کو واحد مؤنث لائیں گے، اور یا فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، جس طرح یہاں پر ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے فاعل اور مؤنث حقیقی ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جس طرح یہاں پر فاصلہ ہے، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ یوم سے ہے، تو فاصلہ بھی نہ ہو، تو یہاں پر فعل کو مؤنث لانا یہ واجب ہے، فعل کو مؤنث لائیں گے، واحد مؤنث لائیں گے، اور یا فاعل ضربت، اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ ہیا ضمیر مستتر ہے، یہ ضمیر مستتر ہے، اور یہ راجع ہے کس کی طرف؟ اس میں ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف، اور فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی فاصلہ نہیں ہے، تو جب فاصلہ نہ ہو تو اس کے لیے بھی فعل کو واحد مؤنث لانا، جس طرح قراءت ہندن اور ہندن قراءت میں ہے، یعنی فعل معروف میں، تو فاعل کے لیے جس طرح فعل لانا ہے، تو یہاں پر مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے بھی فعل واحد مؤنث لانا ہے، اس لیے کہ وہ فاعل کی طرح ہی ہے۔ تو یہاں پر اس کی ترکیب ہم کریں گے، ضربت فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، اور ہندن مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یا اس کو آسان الفاظ میں نائب فاعل کہیں گے۔ تو فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہاں پر مبتدا، اور یہ اس طرح فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر یہ خبر، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر جب فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو،
اور یا حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یا فعل ضربہ ہندن یا مؤنث غیر حقیقی ہو، اور یا جمع مکسر ہو، تو فعل واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جب فاعل کے لیے اس طرح ہے کہ جب فاصلہ ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو یا جمع مکسر ہو، فاعل جمع مکسر ہو، تو دونوں لا سکتے ہیں۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ فاعل کی طرح ہی ہے۔ کس کی طرح ہے؟ فاعل کی طرح۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر فاصلہ ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے۔ جب اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے، تو آپ ضرب الیوم ہند اور ضربت الیوم ہند دونوں کہہ سکتے ہیں، یعنی واحد بھی لا سکتے ہیں، واحد مذکر اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جس طرح فاعل کے لیے ہے تو یہاں پر مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے بھی اسی طرح آپ لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ضربہ مارا گیا ہند، ماری گئی ہند الیوم آج، ہند ماری گئی آج، وضربت الیوم ہند، اور اس کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ تو دونوں ضربہ بھی لا سکتے ہیں اور ضربت بھی لا سکتے ہیں۔ جس طرح فاعل کے لیے اگر اس طرح ہو کہ مؤنث حقیقی اس میں ظاہر ہو تو اس کے لا سکتے ہیں۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یہ فعل ہے، فعل مجہول ماضی مجہول ہے، یہ الیوم ظرف ہے، اور ہندن اس کے لیے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، فعل اپنے فاعل یعنی مفعول نائب فاعل اور ظرف کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح یہ بھی ہے لیکن صرف یہ واحد مذکر ہے، یہ واحد مؤنث ہے۔ ورؤی الشمس، رؤی الشمس، رؤیا فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اور الشمس نائب فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، فعل اپنے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اسی طرح اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے، اور اس کو بھی ضرب الرجال اور ضربت الرجال دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے۔ اس کے بعد ہم جو باقی سبق ہے اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن یہ فعل مذکر اور مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں۔ مفعول ما لم یسمى فاعل کے لیے جب ہم فعل لائیں گے تو مذکر مؤنث اور تثنیہ اور جمع میں جس طرح ہم فعل کے لیے فعل کو لاتے تھے کہ کبھی مذکر کبھی مؤنث، جس طرح یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اگر ضمیر ہو تو واحد تثنیہ جمع لا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وحد الفعل ابدا کہ جب اس میں ظاہر ہو، جب فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو جمع ہو، واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو، تو اس کے لیے فعل کو ہم واحد لائیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔